بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلی چند مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک ملنے اور جلنے کے طریق کو یعنی مصافحے کو ذکر کر رہا ہوں۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں ملیں تو آپس میں مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا پچھلی مجلسوں میں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں اسلامی طریقے سے محبت کرے، دوسروں کے طریقوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور انٹرنیٹ پر جہاں دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کے ملنے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں۔ فلاں قوم میں جب دو آدمی ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اب دین و اسلام کو نیٹ سے لینے لگے ہیں، وہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے اسلامی طریقے کو چھوڑ کر ایکٹنگ کے اعتبار سے جو اچھا طریقہ لگے اس کو جو ہے برت لیتے ہیں۔ بہت خطرے کی چیز ہے، ہم لوگ اس کو نہایت ہلکے پن سے اور لائٹلی لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر اتنا اثر مرتب ہوتا ہے کہ واقعات کی دنیا میں اگر آپ دیکھو تو ایک انسان کی جنت اور جہنم وہ اسلام کے طریقوں کو پسند کرتا ہے یا غیروں کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، اس پر مبنی ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے اسلامی طریقے کے علاوہ کسی اور دوسرے طریقے کو پسند کیا تو میں اپنی آخرت کا بہت مہنگا سودا کر رہا ہوں، اور اگر اسلامی طریقے سے مجھے محبت ہے تو شاید میں عبادت اور دوسرے شعبوں میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھ سکوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت انشاءاللہ مجھے نجات دلا دے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ کہتے ہیں صحابہ کو اس جملے سے زیادہ کسی جملے سے خوشی نہیں ہوئی، چونکہ ان کو دنیا کی کسی شخصیت سے کسی کے طریقے سے اتنی محبت نہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو انہیں اس دنیا میں تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت حاصل تھی، ایک فکر تھا کہ ہم وہاں آپ کے ساتھ رہ سکیں گے کہ نہیں، تو آپ کے اس جملے نے سب کو دھارس دلا دی۔ صحابہ بہت خوش ہوئے کہ جب یہی معیار ہے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا تو الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہیں۔ مصافحے میں بھی چاہیے کہ جب اسلام پسند کرتا ہے تو ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے کو دل و جان سے پسند کرنا چاہیے۔ میں آج دو واقعے آپ کے سامنے ایسے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو کتابوں میں لکھے ہیں، اور دونوں میں سے ایک اسلامی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ، اس کو پسند کرنے والے آدمی کی کیسے نجات ہو گئی، اور ایک مسلمان آدمی جو غیروں کے طریقوں سے محبت رکھتا تھا، اس کے طور طریقے کی تعریف کرتا تھا، اس کی چاہت رکھتا تھا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یوں کہنے کو واقعات ہے لیکن ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے اس میں۔ ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ فرعون کو ڈبو دیا گیا سمندر کے اندر، ہم سب جانتے ہیں، پورا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر گزر گئے اور پیچھے فرعون بھی پیچھا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر آپس میں مل گیا اور سب لوگ تباہ ہو گئے۔ البتہ فرعون کے لشکر کا ایک شخص بچ گیا جو فرعون کا مسخرہ تھا۔ مسخرہ آپ کو معلوم ہے، بادشاہ کے دربار کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کبھی بادشاہ کو مشاورت کی، مشورے کی ضرورت پڑی تو خاص قسم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کسی اور چیز کی ضرورت پڑی تو اور لوگوں کی طرف۔ اکبر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 9 رتن اس کے دربار کے اندر الگ الگ فن کے جانکار تھے۔ تو ایسے ہر زمانے میں بادشاہ کے یہاں الگ الگ افراد رہتے ہیں۔ مسخرے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کسی دن مڈلیس ہو اور تھوڑا سا گرانی سر میں محسوس کر رہا ہو تو یہ مسخرہ اس کو مختلف قسم کی ایکٹنگیں کر کے یا نقل و حرکت کر کے ہنساتا ہے اور بادشاہ کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسخرہ جو فرعون کے دربار کا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی چلنے پھرنے اور پہننے اوڑھنے میں ایکٹنگ کرتا تھا اور فرعون کو اور درباریوں کو ہنساتا تھا۔ تو یہ مسخرہ بچ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب
یہ پورا واقعہ ڈبونے کا مکمل ہو گیا اور مسخرے کے بچنے کی اطلاع آپ کو ملی تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف تو اس مسخرے سے ہوتی تھی، یہ میری مذاق کرتا تھا، میرے چلنے پھرنے کی ایکٹنگ نقل و حرکت کرتا تھا اور آڈینس کو ہنساتا تھا، تو اسی کو آپ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ یہ ضرور مسخرہ تھا، لوگوں کو ہنساتا تھا، مگر وہ تمہارے جیسا لباس کم سے کم ہنسانے ہی کے لیے پہنتا تھا، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی اور میری نظر جس پر پڑ چکی ہے ایسے بندے کا لباس کوئی ظاہری شکل ہی میں اختیار کرے اور میں اس کو اپنی سزا دوں۔ تو محض اتنی سی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورے فرعون کو تو دریا برد کر دیا لشکر کے ساتھ، لیکن اس کا ایک یہ مسخرہ بچ گیا، اور بنیاد یہی وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ کہ یہ تمہارا سا لباس پہنتا تھا اے موسیٰ، کم سے کم ہنسانے ہی کے لیے صحیح، لیکن میرے نبی کا لباس جو زیب تن کرے، میری غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ اس کو بھی سزا میں مبتلا کر دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک کافر بلکہ نبی کی مذاق اڑانے والا آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ نبی کی مشاکلت اور مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے، اس کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے نجات پا سکتا ہے۔ اس کے مقابل ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے، مدینہ منورہ کے اندر آپ کو بھی معلوم ہے مدینہ منورہ میں جو قبریں ہوتی ہیں وہ پرمیننٹ نہیں ہوتی، بلکہ پتھر اٹھایا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، کچھ مدت بعد جب وہ مردہ گل سڑ جاتا ہے تو اس کی جگہ اسی جگہ پھر جو ہے دوسرے مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک قبر کو کھودا گیا تاکہ اس میں کا مردہ جو ہے وہ رل مل گیا ہوگا، تو جب کھودا گیا تو اس قبر کے اندر ایک خاتون کی نعش نکلی۔ اب جتنے بھی لوگ شریک تھے وہ سب جانتے تھے کہ اس جگہ مدینہ منورہ ہی کے رہنے والے ایک شخص کو دفن کیا گیا تھا جس کو شیخ زیات کہا جاتا تھا، دیندار آدمی تھا وہ، اور دین کے اندر سوجھ بوجھ کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے والا آدمی بھی، معاشرے میں لوگوں کی نگاہ میں ایک دیندار سمجھا جانے والا آدمی تھا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ادھر تو ہم نے دفن کیا تھا شیخ زیات کو، اور یہاں ایک لیڈی جو نصرانی خاتون معلوم ہو رہی تھی اپنے ظاہر کے اعتبار سے، اس کی نعش نکل رہی ہے۔ اتفاق سے وہ جو دفن کرنے کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے ان میں ایک پیرس سے آیا ہوا پروفیسر بھی تھا، اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ میں کام کرنے کے لیے وہ آیا ہوگا، تو اس نے دیکھا کہ اس لیڈی کو تو میں پہچانتا ہوں، اپنے من ہی من میں اس نے کہا کہ لوگوں کے سامنے اظہار کی کوئی بات نہیں تھی، اس کو میں پہچانتا ہوں، یہ میری ٹیچر ہے، میں جب چھوٹا تھا پیرس میں اس وقت جو ہے میں نے اس ٹیچر کے پاس درس حاصل کیے ہیں۔ تو اسے اور تعجب بڑھ گیا، چونکہ شیخ زیات کی نعش کی جگہ پیرس میں دفن کی گئی کسی لیڈی کا یہاں جو ہے پایا جانا بہت تعجب کی چیز تھی۔ تو یہ پروفیسر یہاں سے وہاں جب چھٹی پر گیا تو اس کے ذہن کے اوپر ایک ہی فکر سوار تھا کہ ماجرا کیا ہے، دیکھنا ہے اس جگہ کیوں پروفیسر لیڈی جو ہے اس جگہ مدینہ منورہ میں، اور یہاں کا شیخ زیات آخر گیا کہاں۔ وہ جب پیرس پہنچا تو وہاں جا کے اس نے کچھ دن آرام کے بعد تحقیق شروع کی، چنانچہ پہنچا وہ اسی جگہ جس جگہ اس کے اہل خاندان رہتے تھے، پوچھا کہ وہ پروفیسر لیڈی جو تھی اس کا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ وہ تو وفات پا چکی اور ہم نے کوفین میں رکھ کر اس کو جو ہے دفن کر دیا تھا۔ یہ نصرانی لوگوں کے یہاں کی ایک خاتون تھی۔ تو اسے اور بھی زیادہ تعجب ہو گیا کہ واقعی جو ہے کچھ نہ کچھ بڑی چیز ہوئی ہے، جبھی تو جا کر یہاں کی نعش، اور ایسا بھی نہیں کہ خواب میں دیکھا، لائیو میں دیکھ کر آیا ہوں اس جگہ۔ تو اس نے ٹھان لیا کہ مجھے اس قصے کی تحقیق کرنی ہے، چنانچہ ایک روز اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہ جس جگہ وہ پروفیسر لیڈی دفن کی گئی تھی کوفین میں، اس جگہ گیا اور اس کی قبر راتوں رات کھودی، اور راتوں رات کھودنے کے بعد جو ہی پٹیے ہٹائے نیچے سے دیکھتا ہے وہاں وہ جو شیخ زیات ہے نا وہ سویا ہوا ہے پیرس میں اس کی قبر کے اندر۔ اب اس کا تعجب اور ڈبل ہو گیا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس کے اہل خانہ سے جو پروفیسر لیڈی تھی اس کے گھر والوں سے جا کر اس نے پوچھا کہ کیا بات تھی، انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ ہمارے گھر کی ایک خاتون تھی۔ نہیں کچھ تو ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو محمد پیغمبر کے طریقوں سے بڑی محبت تھی،
وہ کہنے کو نصرانی تھی لیکن اپنے سارے طور طریقوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پسند کرتی تھی محمد پیغمبر کے طریق کو، اور بار بار ذکر بھی کرتی تھی اپنے گھر کے اندر۔ بس ایک آدھا عقدہ تو حل ہوا، اب یہ اپنی چھٹی پوری کر کے پھر وہاں گئے، وہاں چند شیوخ سے ملے یہ پروفیسر، اور جا کر کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہے، اور اب انہوں نے پورا ماجرا ان کے سامنے ذکر کیا کہ یہاں ان کی نعش اور وہاں میں اپنی آنکھ سے شیخ زیات کی نعش دیکھ کر آیا ہوں، مجھ کو جو ہے اس کے گھر والوں سے آپ ملیے اور بات حل کیجئے کہ کیا ہے۔ اب تک کی پوری بات ذکر کی، شیوخ جو وہاں تھے چند وہ اس شیخ زیات کے گھر میں گئے، وہاں اس کی ایک بوڑھی بیوی تھی، اس کے پاس جا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی ایسی خاص بات جانتی نہیں کہ جس کی وجہ سے اس قسم کا حادثہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا، چونکہ بڑے لوگ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم سوچو کوئی نہ کوئی بات تو ضرور، تمہارے شوہر کچھ بولا کرتے تھے یا کسی چیز کے بارے میں جو ہے اظہار خیال کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، ایک بات مجھ کو یاد ہے، ہاں وہ میرے ساتھ جب صحبت کرتے تھے تو صحبت کے بعد ایک جملہ یہ بولتے تھے کہ مجھ کو نصرانیوں کا طریقہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں صحبت کے بعد غسل نہیں ہے۔ بس سب کی آنکھیں کھل گئی، بات یہ تھی، نصرانیوں کے یہاں صحبت مجامعات کرنے کے بعد جو ہے غسل کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ شیخ جانتے ہوں گے، انہوں نے جو ہے اس طریقے کو محض زبانی پسند کیا، کر لیتے تھے غسل ضرور لیکن زبان سے پسند کرتے تھے، اظہار کرتے تھے باقاعدہ۔ تو اب لوگوں نے جو ہے نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان شخص کو نصرانیوں کا طریقہ پسند کرنے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں دفن ہو چکا تھا، یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈال دیا، اور وہاں کی ایک اس خاتون کو جو نبوی طریقے سے محبت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر سے اٹھا کر اس کو مدینہ منورہ میں جگا دی۔ یہ واقعہ ہم اپنے اندر بہت بڑا عبرت آموز سبق رکھتا ہے کہ میں صرف کسی دوسری قوم کے ملنے جلنے کے طریقے کو اپناتا ہوں تو ایک کلچر کی حد تک نہیں ہے، بلکہ میرا درون رنگ جاتا ہے، میرا اندر دل جو ہے پورا نصرانیت سے یا ان کے طریقوں سے رنگ جاتا ہے، اور کل کو اللہ نہ کرے محشر کے میدان میں جو کچھ ہونا ہو، اس واقعے نے تو بتا دیا کہ یہیں قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے موت ہی کے موقع سے انسان کو اس زمرے کے اندر شمار کیا جاتا ہے جس زمرے کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ مسلمان رہتے ہوئے دوسروں کے ملنے جلنے کے طریقوں سے محبت کریں اور موت کے موقع سے ہماری موت دوسرے لوگوں، دوسری اقوام اور ملتوں کے طریقے کے اوپر آئے تو ہم سے بڑا خسارے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق کو پسند کرنا ہوگا۔ اگر نماز سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے تو میرا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، وضاقتہ، ملنا جلنا، یہ سب چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ کے یہاں آپ جس کے طریقوں کو پسند کرتے ہو، جس کے طریقے کو فالو کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرت رکھی ہے۔ آپ نے وہ قصہ بھی بار بار پڑھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس جگہ قرآن کریم کا درس دیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، مطالب معانی بیان کیے جاتے ہیں، اس جگہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے وہاں بیٹھنے والے لوگوں کو اپنے پر بچھا کر اطمینان کا سما باندھتے ہیں۔ اللہ کی سکینت اترتی ہے ان سب لوگوں کے اوپر، سب کو رحمت کا ایک حصہ ملتا ہے۔ مشہور حدیث ہے اور فضائل اعمال میں بھی اس کا ذکر ہے۔ جس جگہ قرآن کا تدارس ہوتا ہے تو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے اور معنی وغیرہ بیان کرنے ہوتے ہیں، اس جگہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اپنے کسی کام کاج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں دیکھتا ہے کہ یہاں قرآن کریم کی بات چیت ہو رہی ہے اور قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاتا ہے کہ سنوں تو صحیح، پھر تھوڑا کام میں نکل جاؤں گا۔ تو فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کو پوچھنے پر کہ یہ آدمی تو اپنے کام کے لیے جو ہے جا رہا تھا، محض یہ سننے بیٹھا کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا اس کو بھی سکینت سے ڈھانپ لیا جائے، اللہ کی رحمت اور مہربانیوں سے ڈھانپ لیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس میں بیٹھنے والا آدمی بھی شقی اور بدبخت نہیں رہتا، اپنے کام کے لیے ہی ایک مرتبہ کیوں نہ بیٹھا ہو۔ حالانکہ یہ اپنے کام کے لیے تھا اور سب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، محض مشابہت اختیار کرنے سے یہاں کی رحمت کے چھینٹے اس کو بھی پہنچ گئے۔
اس لیے مسلمانوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ غیروں کے طریقوں سے اپنا ملنا جلنا چھوڑ دے۔ اب تو ہمارے مزاج پر ایکٹنگ اتنی غالب آ گئی ہے کہ لوگ اپنے شیخ کے پاس جا کر بھی ایکٹنگ دکھاتے ہیں۔ ارے اس سے ایک قدم آگے نمازوں میں ایکٹنگ آ گئی ہے۔ اپنے رب کے سامنے بھی جو ہے جیسے ایکٹر لوگ کھڑے رہتے ہیں خاص خاص اداؤں کے اندر، نماز میں بھی اس طرح سے کھڑے رہنے لگے ہیں۔ اس رب کو کیا ایکٹنگ دکھانے کی کہ جو تم کو اس وقت سے جانتا ہے تو جب تم منی کا ناپاک قطرہ تھے۔ اللہ کے سامنے بھی مسلمانوں کے مزاجوں میں ایکٹنگ آ گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ دور انٹرنیٹ نے جو انقلاب بپا کیے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، ہماری نگاہوں میں اچھے لوگوں کے طریقے ماند پڑ گئے اور ایکٹروں کے طریقے ہمارے سر پر سوار ہو گئے۔ ہم زندگی میں ہر شعبے کے اندر ملنے جلنے میں بھی یہ اچھا طریقہ لگتا ہے، ارے اچھا لگتا ہے لیکن اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے ملنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا جو طریق تھا وہ مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ مصافحے میں دنیا آخرت کی برکت ہے، اور اس کے علاوہ غیروں کے طریقوں کے اندر دنیا اور آخرت ہر جگہ کی ناکامیابی، خسارہ، ٹوٹا اور نقصان ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔